اور یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اور جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، علامہ اقبال کو کئی برس گزر گئے، لیکن یہ جو دور ہے یہ صرف براہین کی تلاش میں ہی نہیں ہے، بلکہ نوبت یہاں آ گئی ہے کہ یہ دور اب مہدی منتظر اور مسیح موعود کی طاق میں ہے۔ عالمی سطح پہ جو پرآشوب حالات نظر آ رہے ہیں، جو سرکمسٹانسز ہیں پوری دنیا کے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، عالمی منظرنامہ جو آپ کے سامنے ہے، اس کی روشنی میں یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ دور اب مہدی منتظر اور مسیح موعود کی طاق میں ہے۔ جو آثار و قرائن اور جو شواہد ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اسلامی تراث کے اندر، نہ صرف احادیث میں، بلکہ تمام مذہبی صحیفوں میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور دوسرے مذاہب کے اندر بھی ایک چیز جو بالکل ہی متفق علیہ اور ایک بالکل ہی مجمع علیہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اسے مختلف ناموں سے مختلف مذہبوں میں پکارا جا رہا ہے۔ حدیث جبریل کی روشنی میں آپ اسے دیکھیں، سب سے پہلے یہ پوچھا گیا کہ مل اسلام، پھر اس کے بعد مل ایمان، اور پھر اس کے بعد مل احسان، اور یہاں تک تو ہم یاد رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے مساء۔ اسی دور کو دوسرے مذہبی مقدسات میں بھی مختلف لفظوں سے اس کو بتایا گیا ہے۔ توریت کے اندر ہیبرو میں ایک ٹرمینالوجی ہے میسائج یا موسائج، وہی چیز بائبل کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ میں مسایا کے ذریعے بتایا گیا۔ حتیٰ کہ جو دیگر غیر ادیان سماویہ ہیں، بدھزم کے اندر میتری بدھا کا کانسیپٹ موجود ہے، سکھزم کے اندر جو 10ویں گرو گزرے ہیں، گرو گوبند سنگھ، ان کا جو 10th اسکرپچر ہے، 10م گرنتھ، اس کے اندر مہدی میر کا ذکر موجود ہے، اور ہمارے ہاں مہدی موعود اور امام مہدی علیہ السلام کا جو کانسیپٹ موجود ہے۔ اب آئیے تصوف کی روشنی میں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علم آخر الزمان یہ ایک مکمل علم ہے جس سے ہمارے مدارس ہند کوسوں دور نظر آ رہے ہیں، انحراف کیے بیٹھے ہیں۔ امارات الساعہ اور علامات الساعہ ضرور ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الفتن میں، لیکن اس کی طرف سے گلو خلاصی اور پہلو تہی کی گئی ہے، اور یہ علم جسے دوسرے مذاہب کے لوگ اسکیٹالوجی کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، ویسٹرن سوسائٹیز میں، ویسٹرن یونیورسٹیز میں، ویسٹرن اکیڈیمیا میں، مغربی علمی حلقوں میں اسلامک اسکیٹالوجی کو پڑھا جا رہا ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کے تمام جو ان کی آمد سے پہلے کے جو بھی قرائن و شواہد ہیں ان پہ ریسرچ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی ایک انتہائی دلچسپ بات ہے کہ تصوف جو دراصل شریعت محمدیہ میں شریعت موسوی اور طریقت عیسوی کے امتزاج کی شکل میں بعثت محمدی اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ظاہر ہوا ہے، یہ دور جو تصوف موافق دور ہو گیا ہے، مسیح موعود اور مہدی منتظر کے ظہور ثانی کے لیے بالکل ہی مکمل طور پر سازگار نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کے تمام مذاہب اپنے اپنے اندر چھپی ہوئی اسپریچویلٹی کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی کوشش میں لگ گئے ہیں۔ تمام مذاہب اپنے اپنے اندر جو روحانیت ہے اس کی، اسی وجہ سے آپ دیکھیں ویسٹ کے اندر لوگوں کا جو رجحان ہے وہ اپنے مذہب سے ہٹ کر کے ایک اسپریچویلٹی کی طرف جا رہا ہے۔ کرسچنز آر لوزنگ انٹرسٹ ان کرسچینٹی، لیکن اسپریچویلٹی کی جانب، تصوف کی جانب، اور تصوف کے احیاء کا جو عہد آ گیا ہے وہ ہر طرف آپ کو شرق سے لے کے غرب تک نظر آتا ہے۔